جنت البقیع کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی شان ہے، کیونکہ حضور امام الانبیاء سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ جب وہ مسجد نبوی سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے وہ جنت البقیع کے اندر تشریف لے جاتے اور جتنے وہاں صحابہ کرام اہل بیت اطہار یا دیگر جتنے لوگ ہیں ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ درس دیا کہ جہاں جتنے مدفون ہیں ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور وہ جس طرح مدینہ المنورہ عظمت والا شہر ہے، عظمت والا گھر ہے، اور گنبد خضرا بیت اللہ شریف، اسی طرح جنت المعلا اور جنت البقیع کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اس لیے کہ بڑی ہستیاں وہاں مدفون ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو اپنا جگر کہا ان کا وہاں مزار ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں مزار مقدسہ بنے ہوئے تھے، ان کو 8 شوال کو جو یہ مدم کیا گیا یا ان کو شہید کیا گیا، یہ تاریخ اسلام کا بہت بڑا افسوسناک المیہ ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم پورے یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور یہ وہاں ہماری عقیدت ہے، ہمارا احترام ہے سب کا، تو اس لیے ہم مطالبہ کریں گے کہ یہ جو مزارات گرائے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، ان کو دوبارہ اسی طرح ان کا اثر نو جو ہے ان کی تعمیر کی جائے، تاکہ یہ نشانیاں جو ہیں برقرار رکھی جائیں اور آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ یہ ان ہستیوں کا کیا مقام ہے اسلام کے اندر، ان کی کیا شان ہے، اور ان کا تعلق حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ برقرار رکھا جا سکتا ہے کہ دوبارہ اثر نو یہ سارا سلسلہ کیا جائے اور ان ہستیوں کے مقام کو اجاگر کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو طالب کا مقام ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا مقام ہے، حضرت امام باقر، حضرت امام حسن، دیگر اہل بیت اطہار کے خاندان کے بہت بڑی ہستیاں وہاں پر موجود ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ تعمیر کرنا سر نو، یہ عالم اسلام، پورے عالم اسلام کا جو ہے وہ مشترکہ میراث ہے اور مشترکہ مسئلہ ہے۔ اس لیے جو ہمارے خمینی صاحب نے آواز اٹھائی اور قبلہ حامد علی موسوی صاحب ہر سال 8 شوال کو یہ پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتا ہے، یہ سب عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور ہم مطالبہ کریں گے، کیوں کہ وہاں صرف ایک مسئلہ کا جو معاملہ نہیں ہے، وہاں سب جاتے ہیں، اہل تشیع بھی جاتے ہیں، اہل سنت بھی جاتے ہیں، مالکی حنفی سب کا حق بنتا ہے، اور یہ مشترکہ میراث ہے سب کی، اس لیے ایک مسئلہ کو وہاں مسلط کر دینا، پھر پیرا لگا دینا، وہاں لوگوں کو دعا نہ کرنے دینا، سلام نہ پڑھنے دینا، یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے۔ اور یہ آج جو ہماری اندر یہ خدشات ہیں، آج بیماریاں ہیں، آج ایک دوسرے کے ہم دست و گریباں ہیں، اور یہ دن بدن یہ سارے معاملات بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے مدینہ المنورہ کو اپنا مرکز چھوڑ دیا ہے، ہم ان ہستیوں کے جو مقامات ہیں ان سے دور ہٹ گئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم سچے دل کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہم دست و گریباں کے بجائے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہی ان ہستیوں کے ساتھ تعلق کو جوڑیں گے۔